دوستوں، مسئلہ فلسطین کے حل اور فلسطین کی سرزمین پر صہیونی قبضے کے خلاف دیگر تنظیموں کی طرح حماس کی جدوجہد سے بھی ہر شخص واقف ہے۔ ناظرین، 31 جولائی 2024 کو فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے سابق وزیر اعظم اور سیاسی اور عسکری تنظیم حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا جا چکا ہے، جس کے بعد نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا میں بے چینی کی نئی لہر دوڑ چکی ہے۔ یہ سانحہ ان کے تہران میں واقع گیسٹ ہاؤس میں رونما ہوا، جہاں خفیہ طور پر نصب کیا گیا بارودی مواد رات 2 بجے اچانک دھماکے سے پھٹ گیا۔ بظاہر اس قتل کے پیچھے اسرائیل اور موساد کا ہاتھ ہی بتایا جاتا ہے، اگرچہ اسرائیل نے اس بارے میں کھل کر کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت نے متعدد خدشات کو جنم دیا ہے، جن میں حماس اور اسرائیلی انتظامیہ کے درمیان کشیدگی میں اضافے کا امکان شامل ہے، جس سے خطے میں تشدد اور تنازعات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کا تعلق قابض فوج کے خلاف برسر پیکار حماس کے عسکری ونگ سے نہیں تھا۔ اس کے باوجود انہیں نشانہ بنانے سے کون سے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ دوستوں، ہمارے آج کے ویڈیو میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت اور اس کے بعد ظاہر ہونے والے حالات پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم اس پہلو کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اسرائیل کی بظاہر طاقتور فوج کے سامنے حماس نسبتاً کمزور ہونے کے باوجود آج تک کیسے قائم دائم ہے۔ لیٹسٹ نیوز یہ بھی ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان امن مذاکرات بھی فیل ہو چکے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے حماس کے اندر اقتدار کی کشمکش کا آغاز ہو سکتا ہے، کیونکہ تنظیم کے مختلف دھڑوں کے درمیان قیادت کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش جاری ہے۔ اگرچہ تنظیم کے ایک نئے سربراہ کا نام اناؤنس کیا جا چکا ہے، لیکن حماس کے مختلف دھڑے اس سربراہ کو ایکسپٹ کریں گے یا نہیں، اس کے لیے ابھی ہم مستقبل کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس واقعے سے ایران اور اسرائیل کے تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایران کی جانب سے حماس کی مزید واضح حمایت مشرق وسطی کے دیگر ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے اہم منفی اثرات میں خطے کی سلامتی کو لاحق خدشات بھی شامل ہیں۔ اس واقعے کے بعد خطے کی بدلتی صورتحال کی وجہ سے ایسے ممالک اور خطوں میں حفاظتی اقدامات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے جہاں حماس سرگرم ہے یا جہاں حماس کی حمایت یا مخالفت کی جاتی ہے۔ یہ صرف چند ممکنہ نتائج ہیں، کیونکہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے مکمل اثرات اور ان سے حاصل کیے جانے والے ممکنہ مقاصد وقت کے ساتھ سامنے آتے چلے جائیں گے۔ آئیے کچھ حماس کی تاریخ پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ حماس کا پورا نام حرکت المقاومہ الاسلامیہ ہے، جس کی بنیاد 1987 میں فلسطینی امام اور کارکن احمد یاسین نے صہیونی قبضے کے خلاف پہلی احتجاجی تحریک شروع ہونے کے بعد رکھی تھی۔ یہ تنظیم 2007 سے اسرائیل کے زیر قبضہ غزہ کی پٹی کے کچھ حصوں پر برسر اقتدار ہے۔ 2006 کے دوران حماس نے فلسطین کو اسرائیلی قبضے سے آزاد کرانے کے لیے جاری مزاحمت کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے فلسطینی قانون ساز کونسل کے انتخابات میں اکثریت حاصل کی، لیکن 2007 میں حریف فلسطینی دھڑے الفتح سے غزہ کی پٹی کا کنٹرول حاصل کرتے ہوئے حماس نے فلسطینی قومی اتھارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس اقدام کے بعد اسرائیلی قیادت کی جانب سے مصر کے ساتھ منسلک غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی کر دی گئی، جس کے نتیجے میں حماس اور اسرائیل کے درمیان 2008، 2012، 2014، 2021 اور پھر 2023 میں متعدد جنگیں ہو چکی ہیں۔ حماس نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی غرض سے ابتدائی طور پر 2005، 2006 اور 2007 میں فتح کے ساتھ کیے گئے معاہدوں میں 1967 کی سرحدوں کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ مغربی دنیا کی جانب سے حماس کے 1988 میں جاری کیے گئے منشور کو یہودی مخالف قرار دیا گیا تھا، جس کے بعد 2017 کے منشور میں واضح کیا گیا کہ حماس کی جدوجہد یہودیوں کے خلاف نہیں بلکہ قابض صہیونی انتظامیہ کے خلاف ہے۔ اس منشور میں اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیے بغیر 1967 کی سرحدوں کے اندر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی
حمایت بھی کی گئی تھی۔ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے متعدد بار 10 سے 100 سال تک کے لیے جنگ بندی کی پیشکش 2 ریاستی حل کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ خارجہ پالیسی کے لحاظ سے حماس نے ہمیشہ مصر، ایران، قطر، سعودی عرب، شام اور ترکی کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ حماس اور اسرائیلی انتظامیہ کے درمیان جاری مسلح تصادم کے اہم پہلوؤں میں دریائے اردن کے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی قبضہ، یروشلم کی حیثیت، غیر قانونی اسرائیلی بستیاں اور فلسطینیوں کے حقوق شامل ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل کے خلاف نئی جنگ کا آغاز کیا، جس سے اس درینہ تنازع میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب تک اسرائیلی انتظامیہ کے علاوہ آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان، نیوزی لینڈ، برطانیہ اور امریکہ سمیت کئی ممالک حماس کو اس کی عسکریت پسندانہ سرگرمیوں کی وجہ سے دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ اس کے باوجود حماس کے جنگجوؤں نے جدید ٹیکنالوجی اور تباہ کن ہتھیاروں سے لیس قابض اسرائیلی فوج کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسلامی دنیا کی جانب سے اس معاملے میں ایک بے حس غیر جانبداری بھی حماس کو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا سکی، جبکہ عسکری ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی جارحیت اور جدید مغربی اسلحے کے باوجود حماس کی اپنے محاذ پر ڈٹے رہنے کی ایک وجہ غزہ کے علاقے میں ان کی زیر زمین سرنگوں کا وسیع نیٹ ورک ہے، جو مصر اور فلسطین کے مقبوضہ علاقوں تک پھیلا ہوا ہے۔ دوستوں، ان سرنگوں کی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس نیٹ ورک کی بنیاد 332 قبل مسیح میں رکھی گئی تھی۔ انہیں آج بھی فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کی جانب سے خوراک اور اسلحہ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 332 قبل مسیح میں مصر فتح کرنے کے بعد سکندر اعظم کی مقدونیائی فوج نے غزہ کا محاصرہ کر لیا اور اسی دوران مقدونیائی اور ایرانی فوج کی جانب سے خندقیں اور پھر سرنگیں کھودنے کی حکمت عملی اختیار کی گئی۔ غزہ کے علاقے میں نرم مٹی کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں ان سرنگوں کا سلسلہ طویل تر ہوتا چلا گیا اور اسی حکمت عملی کی بدولت سکندر اعظم مصر پر دوسری بار قبضہ کرنے میں بھی کامیاب ہوا۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی سرنگوں کے نیٹ ورک کی مجموعی لمبائی اور طول و عرض کے بارے میں صحیح معلومات کسی کے پاس بھی نہیں ہیں۔ فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے سابق وزیر اعظم اور بعد میں حماس حکومت کے چیئرمین اسماعیل ہنیہ شہید نے 2016 میں واضح کیا تھا کہ غزہ کی سرنگوں کا یہ نیٹ ورک سوچی سرنگوں سے 2 گنا بڑا ہے۔ دوستوں، سوچی کی سرنگوں کو ویتنام کی جنگ کے دوران امریکی فوج کے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے 2014 کی جنگ بندی کے دوران غزہ میں چند سرنگیں دریافت کی گئی تھیں، جن کی مجموعی لمبائی 100 کلومیٹر ہے اور ان کا 1/3 حصہ فلسطین کے مقبوضہ علاقے میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ حماس کی جانب سے اس نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کے لیے سینکڑوں کلومیٹر طویل مزید سرنگیں تعمیر کی گئی ہیں اور ان میں سے کچھ سرنگوں کو 2021 کی جنگ کے دوران نقصان پہنچ چکا ہے۔ سرنگوں کا یہ نظام غزان کے بہت سے قصبوں اور شہروں تک پھیلا ہوا ہے، جن میں خان یوسف، جبالیہ اور شاتی کیمپ شامل ہیں۔ عام طور پر ان سرنگوں میں داخل ہونے کے مکانات اور مختلف عمارتوں کے اندر پوشیدہ رکھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید سیٹلائٹ امیجنگ یا ڈرونز بھی ان راستوں کا سراغ لگانے میں ناکام رہتے ہیں۔ 2014 میں غزہ پر قبضے کی کوشش کے دوران ہونے والی جنگ میں بھی قابض صہیونی فوج کو پیچیدہ سرنگوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان سرنگوں میں داخل ہونے کے کئی راستے تھے، جبکہ مرکزی سرنگ اکثر مختلف شاخوں میں تقسیم ہو جاتی تھی، جن کا اختتام کسی عمارت کے اندر ہو رہا تھا۔ ان سرنگوں میں روشنی اور ہوا کا بندوبست کیا گیا ہے، جبکہ بعض سرنگوں میں سامان کی نقل و حمل کے لیے پٹڑیاں تک موجود ہیں۔ انہی میں چند سرنگیں ایسی بھی ہیں جن میں بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں تاکہ یہاں داخل ہونے والی مخالف فوج بچ کر واپس نہ جانے پائے۔ قابض صہیونی فوج نے حال ہی میں 17 دسمبر 2023 کو اس نیٹ ورک کی سب سے بڑی سرنگ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جس میں پانی کے پائپ، بجلی اور مواصلاتی نظام موجود ہے۔
اس سرنگ میں دریافت ہونے والی سب سے بڑی شاخوں کی لمبائی تقریباً 4 کلومیٹر تھی، جو چند مقامات پر 50 میٹر کی گہرائی تک جاتی ہیں۔ یہ سرنگ اس قدر چوڑی ہے کہ اس میں کار تک چلائی جا سکتی ہے۔ دوستوں، ویڈیو کا آغاز ہم نے حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے کیا تھا، جو بظاہر فلسطینی علاقوں پر قابض اسرائیلی انتظامیہ کی جانب سے حماس کو کمزور کرنے کی ایک بھرپور کوشش ہے۔ دوسری جانب بہت سے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ واقعہ تیسری جنگ عظیم کا ٹریگر پوائنٹ بھی بن سکتا ہے، جو گزشتہ عالمی جنگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خونریز اور مہلک ثابت ہوگی۔ ممکنہ طور پر موساد کی جانب سے کی گئی اس کارروائی کے نتیجے میں علاقائی کشیدگی اور تنازعات میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس میں خاص طور پر اسرائیل اور حماس، جبکہ ممکنہ طور پر مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ اب تک ایران، ترکی اور دیگر ممالک کا رویہ کچھ ٹھنڈا سا ہے، لیکن اس صورتحال کے نتیجے میں غزہ اور آس پاس کے علاقوں میں بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات کے ساتھ علاقائی تنازعات میں اضافہ بھی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر سفارتی کشیدگی میں بھی اضافے کا امکان ہے، کیونکہ حماس اور اسرائیلی انتظامیہ کی حمایت کرنے والے ممالک کے درمیان اختلافات بھی جلد سامنے آنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے عالمی صورتحال کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے اور ہمارا چینل اس بارے میں ایک اور تفصیلی ویڈیو تیار کر رہا ہے۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔